اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کتنے لوگوں پر؟ دو لوگوں پر، جن میں سے ایک ہے اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑنے والا، اور دوسرا رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ ان دو قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے بہت زیادہ احتراز کرو کہ جب تم عہد کر لو اور اس کو توڑ دو، اس سے بہت زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد جو ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عہد خالق سے لیا ہوا اور ایک مخلوق سے لیا ہوا۔ بھئی خالق سے کیا عہد لیا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ جب تمام کی تمام مخلوق عالم ارواح کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری مخلوق سے یہ عہد لیا، الست بربکم، یہ بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اس بات کا اقرار کیا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم اس سے غافل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کے لیے اور سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ سے لیے ہوئے عہد کو وہ یاد دلاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے لیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے اس بات کو دہرایا گیا، یاد دلایا گیا۔ لیکن اس عہد کے اندر امت بالکل فیل ہو چکی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے کیا عہد لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے بتائے ہوئے قوانین اور تیرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن امت اس کے اندر فیل ہو گئی اور امت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو عہد کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی امانت کو ادا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو آدمی امانت کو ادا نہ کرے اس کا ایمان نہیں، اور جو شخص عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں ہے۔ تو عہد کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے عہد کو جو ہے پختہ کرو، جس سے عہد کر لیا اس کو پورا کرو۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مومن اور غیر مومن یعنی مسلمان اور غیر مسلم جو ہے دونوں کے لیے وہ برابر ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے امانت۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کو ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اسی طریقے سے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ عہد مسلم سے لیا گیا ہو چاہے غیر مسلم سے لیا ہو، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے رشتے ناتوں کو جوڑنا، تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ بھی چاہے جو ہے مسلم سے ہو چاہے غیر مسلم سے ہو، اس کو رکھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا۔ دوسری چیز بیان فرمائی ہے رشتے ناتوں کو توڑنے والا، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں سے ہرگز تعلقات مت رکھنا جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، ان سے ہمیشہ بچ کر چلنا، کیونکہ میں نے قرآن کریم میں ان پر دو جگہ پر لعنت پائی ہے۔ ایسے لوگوں پر جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں ان پر لعنت پائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علوم کو ظاہر کرے، اپنے عملوں کو ضائع کر دے، زبان کو میٹھا رکھے لیکن دل کے اندر بغض رکھے اور قطع تعلق کرے، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا اور جو ہے گونگا اور بہرا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات کو نہیں پہچان سکتے۔ آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم دیکھیں، آج رشتے ناتوں کو مضبوط کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ پڑوسی سے جو ہے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، ہر طرف جو ہے یہ آگ لگی پڑی ہے۔ یوں فرمایا کہ جو انسان قطع تعلق کرتا ہے اس کی نیکیاں اسی طریقے سے برباد ہو جاتی ہے جس طریقے سے اس طرح انسان کے سر کے بال کو صاف کر دیتا ہے۔ بھائی اس طرح جو ہوتا ہے نا،
جب انسان کے سر پر پھیرا جائے گا تو ایک بھی بال نہیں بچے گا. بچتا ہے کہ بال نہیں بچتا, ایک بھی بال نہیں بچے گا. تو اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, رشتے ناتوں کو توڑتا ہے, تو یہ فرمایا اس کی تمام نیکیاں کیا ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرا عرض کرنا یہی ہے کہ آج ذرا سی بات پر مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی ہے. تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, سارے مسلمان ایک جسم ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو دوسرے بھائی کو جو ہے تکلیف ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان بھائی ہیں. حدیث کے اندر آتا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس طریقے کا معاملہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرے. ذرا سی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. پائپ نکالنے پر لڑائیاں ہو گئی, اگر کسی نے کسی کی طرف پانی پھینک دیا اس بات پر لڑائی ہو گئی. کسی نے کسی گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیا یا کچرا ڈال دیا یا کیلے کا چھلکا ڈال دیا یا کسی بھی جو ہے سبزی کو پھینک دیا, اس بات پر لڑائیاں ہو گئی. کسی نے کسی کو جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا, اس بات پر لڑائی ہو گئی. کسی نے کسی کو جو ہے گالی بک دی, اس بات پر لڑائیاں ہو گئی. تو آج یہ امت سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہمیں وہ کام کرنا جو قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. یہ امت محبت پر جو ہے قائم ہے, محبت رہے گی, نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ امت بن کر چلتی رہے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو, الگ الگ بتو. تو میرا عرض کرنا یہی ہے کہ تمام مسلمان بھائی جتنے بھی آپس کے اندر جو نا اتفاقیاں ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں, اس ناراضگی کو ختم کریں. ہم برسوں ہو گئی یہ لڑائیاں ہوتے ہوئے, برسوں ہو گئی, اور اسی اسنا میں جو ہے ہماری موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ جاؤ گے, قبرستان پہنچ جاؤ گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, بہت جلد معلوم ہو جائے گا تم نے جو حرکتیں کی ہیں. اس لیے سارے بھائیوں سے میں یہی کہوں گا, تمام مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے دلوں کی نفرتوں کو ختم کرے, اپنی جو ہے لڑائیاں ہیں ان کو جو ہے ختم کرے, پرانی باتوں کو بھولے, آپس میں جو ہے سلام دعا کر کے رہے, محبت سے رہے, اخلاص سے رہے اور اپنے اعمال کو درست کرے. کریں گے نا سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.